جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس مقدس پہ یہ میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ یوسف کی آیت ہے. اس سے پہلے سورہ ہود، سورہ یونس، سورہ ابراہیم یہ صورتیں گزر چکی ہیں. ان میں انبیاء کرام کا تفصیلی ذکر ہے اور سب سے اہم نکتہ جو ان صورتوں میں بیان ہوا ہے وہ اللہ کی توحید ہے. ایک اللہ کی طرف لوگوں کو پیغمبر بلاتے رہے. تو اس سورہ یوسف میں بھی اللہ رب العالمین اپنے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ اعلان کر کے کہہ دو ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں مکمل بصیرت اور اپنے مکمل یقین اور علم کے ساتھ تم کو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یہ قوم کہلوا رہے ہیں اللہ پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لوگوں کو کہہ دو کہ میں مشرک نہیں ہوں، جبکہ کوئی بھی پیغمبر شرک کا سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ اللہ رب العالمین ایک اہم مسئلے کو اور بڑے ضروری مسئلے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا کروا رہے ہیں اور اس کو قرآن مجید کی آیت بنا رہے ہیں. آگے ایک حدیث آتی ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی. اس کو ذرا غور سے آج سننا اور ذہن میں بٹھانا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشہور صحابی ہیں اور بہت بڑے عالم تھے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن جب لوگ اللہ کے دربار میں جائیں گے تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو شہداء شہیدوں کی قیادت کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں جائیں گے تو ان شہیدوں کی جو قیادت کریں گے، قائد ہوں گے، وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے. کچھ لوگ عبادت کرنے والے عابد ان کی قیادت کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ علماء کی قیادت کریں گے. بہت بڑے عالم ہیں، یہ علماء کی قیادت کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں جائیں گے. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ حلال اور حرام کے بارے میں سب سے زیادہ علم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے. تو یہ حضرت معاذ بن جبل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا کہ آپ جاؤ اور ان کو دعوت دو. ذرا اس حدیث کو سنیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک تأتی قوما من اہل الکتاب، کہ اے معاذ آپ یمن کی طرف جو جا رہے ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اہل کتاب ہیں، ان کے پاس علم ہے، یہودی اور عیسائی ہیں، اور سوچ سمجھ کے بات کرنا، کسی میں الجھ نہ جانا، وہ بہت علم والے لوگ ہیں. یہ ساری باتیں سمجھا کے آپ نے فرمایا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُو
شہادت اللہ الہ الا اللہ، وہ اہل علم لوگ ہیں، اور ان کو سب سے پہلے جو آپ نے دعوت دینی ہے نا، جو پہلا پیغام آپ نے دینا ہے، وہ آپ نے ان کو اس طرح بلانا ہے کہ تم گواہی دے دو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو تیار کر کے یمن کی طرف بھیجا، حضرت معاذ سواری پہ بیٹھ گئے ہیں، آپ نے جو کچھ سمجھانا تھا سمجھا دیا، تیار کر دیا، تو آپ کچھ تھوڑا سا سفر ان کے ساتھ چلے اس حال میں کہ معاذ گھوڑے پہ سوار ہے اور کائنات کے پیغمبر نے محارب پکڑ رہے اور پیدل جا رہے ہیں، اور آپ نے جاتے جاتے حضرت معاذ کو یہ بھی ایک جملہ کہا تھا کہ معاذ جب تو واپس آئے گا شاید تیری اور میری ملاقات نہ ہو سکے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہ تقریباً 2.5 سال رہے، اور جب واپس آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ آئے اور بہت روئے، بہت روئے، اور ان کو یہ بار بار وہ جملہ یاد آ رہا تھا کہ میرے پاک پیغمبر نے مجھے رخصت ہوتے وقت یہ کہا تھا کہ معاذ جب تو واپس آئے شاید تیری اور میری ملاقات نہ ہو سکے، اور وہی ہوا۔ بہرحال یہ اللہ کے فیصلے ہیں، تو جو بات جس طرح میں لے جانا چاہتا ہوں، تو یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بہت تھوڑی عمر میں فوت ہو گئے تھے، 38 سال کی عمر میں یہ فوت ہو گئے تھے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنا کہ عمر کی زیادگی، عمر کا زیادہ ہونا کوئی اچھی بات نہیں، بلکہ اچھی بات یہ ہے کہ عمر زیادہ ملے اور اس میں نیکی کی توفیق مل جائے۔ میرے نکتے کو پھر ذرا غور سے اس الفاظ کو سننا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بات کرتا ہوں کہ عمر زیادہ ہونا کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے۔ قابل تعریف یہ ہے کہ عمر زیادہ ملے اور نیکی کی توفیق بھی زیادہ ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کا سب سے اچھی عمر کس کی ہے؟ آپ نے فرمایا جس کو اللہ عمر بھی زیادہ دے اور اس کو نیکی کی توفیق بھی زیادہ دے، وہ تو فائدے مند ہے۔ 40 سال وہ نیکیاں کرتا رہا، اللہ 10 سال اور دے دی، 50 سال کرتا رہا۔ اور آپ سے پوچھا گیا شریر اور بدترین عمر کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا جس کو طویل عمر ملے اور نیکی کی توفیق نہ ملے، مثلا کہ اس نے جتنے سال بھی ملے اس نے گناہ پہ گناہ ہی کیے، برائیوں پہ برائیاں ہی کی۔ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ پاک نے اس دنیا میں 60 سال کی عمر دے دی، کل قیامت والے دن اللہ اس کا کوئی عذر نہیں سنے گا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکے گا اللہ مجھے ٹائم نہیں ملا، مجھے وقت نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا۔ اللہ فرمائے گے تجھے 60 سال دیے تھے، تجھے اور کیا چاہیے؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات کو بڑے بڑے گناہ گاروں کی اللہ رب العالمین گناہ معاف کر دیتا ہے، توبہ قبول کر لیتا ہے، لیکن اس رات جو بوڑھا زانی ہے اس کو اللہ معاف نہیں کرتے۔ 60 سال کی عمر ہو گئی ہے، اب بھی کمبل میں چھپ چھپ کے فوش فلمیں دیکھتا ہے، عمر زیادہ ہو گئی اب بھی زنا سے باز نہیں آتا، تو اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے اب دیکھ لو، اندازہ کر لو، یہ میرے سامنے جتنے بھی بیٹھے ہیں تقریباً 40 سے تو سب ہی اوپر ہیں، 60 سال کی جس کی عمر ہوئی اللہ پاک اس کا کوئی عذر نہیں سنیں گے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکے گا
مجھے ٹائم نہیں ملا، مجھے موقع نہیں ملا، سب کچھ تو سن لیا ہے، اب تو اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دو، اب یہ ظلم کرنے چھوڑ دو، اب اللہ کے راستے میں آ جاؤ۔ تو بہرحال بات لمبی چلے گی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے جو پہلے ان کو جا کے دعوت دینی ہے نا یمن میں، لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے جو اتنا اہم ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تقریباً یہ 18واں سال ہے کہ آپ حضرت معاذ کو بھیج رہے ہیں، اتنے سال ہو گئے، اسی کے اوپر کیوں زور دے رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے میں دو چیزیں ہیں، یہ زیر کھول کے سن لینا، لا الہ الا اللہ میں ایک ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید کا اثبات، اور دوسرا ہے مشرکین کا انکار کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے مگر اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے مشرکین مکہ اور عرب کے جو مشرک تھے نا، وہ اتنی چیز مانتے تھے کہ اللہ ہے، اللہ خالق ہے، اللہ اولاد ہی دیتا ہے، سب کچھ مانتے تھے، لیکن وہ جو شرک جن کے ساتھ کرتے تھے ان کا انکار نہیں کرتے تھے۔ ان کا انکار لازم ہے، جب تک انکار نہیں ہوگا اس ٹائم تک توحید نہیں بنے گی۔ اس کو مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ یاد ہے، وہ اس طرح سمجھایا کرتے تھے، اور آپ کو بھی ٹچ دے کے سمجھا رہے بڑی جلدی۔ وہ کہتے تھے کہ اگر کسی کی بیوی یہ کہے نا کہ میں تجھ سے محبت، تجھ ہی سے محبت کرتی ہوں، پھر تو وہ صحیح ہے، تیرے نال ہی محبت کرنی ہے، تجھ سے ہی محبت کرتی ہوں، پھر تو برداشت ہے۔ اگر وہ یہ کہہ دے میں تجھ سے بھی محبت کرتی ہوں، ہی اور بھی میں بڑا فرق، سمجھ نہیں آئی؟ ہی اور بھی میں بڑا فرق ہے۔ اگر وہ کہے میں تیری ہی بیوی ہوں، پھر تو سب کچھ برداشت ہے، پھر ڈرافٹنگ اس کے نام کی، سونا بھی اس کے نام کا، سب کچھ ہے۔ اگر وہ کہے میں تیری بھی بیوی ہوں، کیا مطلب ہے کہ تیری بھی ہاں اور کسی کے ساتھ بھی میرا تعلق ہے۔ یہی چیز ہے جس کو رب العالمین نے پورے قرآن میں بیان کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارے کھا کھا کے بیان کیا۔ وہ یہ کہتے تھے اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، مشرک کہتے تھے اللہ بھی عبادت کے قابل ہے۔ کیا مطلب کہ اللہ کے ساتھ اور بھی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نہیں، بھی کو نکال لو، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی روزی دیتا ہے، اللہ ہی سجدے کے قابل ہے، اللہ ہی قیام کے قابل ہے۔ لیکن آج لوگ جو کہتے ہیں وہ بھی یہی چکر ہے، یہی لڑائی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ بھی ہے، اللہ بھی دیتا ہے، یہ جتنے جن کے ہم نے مقبرے بنا رکھے یہ بھی کچھ کرتے ہیں۔ یہ بھی اور ہی کا فرق جب سمجھ آ گیا، اس دن توحید الگ ہو جائے گی، شرک الگ ہو جائے گا۔ ہی اور بھی میں فرق ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب تیری بھی جب کہہ دینا بھی عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہم اس کے علاوہ اور کسی کے سامنے بھی جھکتے ہیں، اور کسی کے سے نام کی بھی نیازیں دے دیتے ہیں، اور کسی کا بھی سب کچھ کر دیتے ہیں۔ وہ اس کا پھر شرک سے کوئی اس دوری نہیں ہے۔ شرک کی دوری اس ٹائم ہوگی جب بندہ کہے گا اللہ تو ہی ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو سناؤں، آپ کہیں گے آپ یہ باتیں کہاں سے لے کے آ رہے؟ کل میں ایک نیٹ پہ دیکھ رہا تھا ایک پروگرام، اور بڑے بڑے لکھے پی ایچ ڈی کی اور ڈاکٹر، اب اس چینل کا مجھے نام یاد نہیں ہے، مجھے اچانک سامنے آ گیا، اور وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ دلائل دے دے کے بات کر رہے تھے کہ 2 قلندر چلے تھے پتہ نہیں کہاں سے، ایک کا نام پتہ نہیں کیا لے رہے تھے، کہتے تھے رابعہ بصری، وہ جب چلی ابھی راستے میں تھی کہ بیت اللہ اپنی جگہ چھوڑ کے اس کے پاس چلا،
اور لوگوں نے دیکھا کہ بیت اللہ اپنی جگہ پہ نہیں ہے، وہ وہاں پہ چلا گیا اور وہ بڑے دھڑلے سے کہہ رہے تھے یہ لوگ کہاں مانتے ہیں، وہ کلندر تھی، اس نے فنا فلا اپنے آپ میں کر دینا۔ جب اللہ کی راہ میں آدمی فنا فلا ہو جاتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ بیت اللہ بھی جگہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، اتنا بڑا بکواس ہے، اتنا بڑا کفر ہے، اتنی بڑی غلاظت ہے کہ اس سے بڑی غلاظت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلح حدیبیہ جب آپ عمرہ کرنے کے لیے آئے تو حدیبیہ کے مقام پر، یہ جو بری مان سے جاتے ہیں نا مکے کو روڈ، تو وہاں پہ جو چوکی آتی ہے نا پہلی مکہ کے قریب، وہاں پہ صلح حدیبیہ کا بورڈ لگا ہوا ہے، وہ میں دیکھ کے آیا ہوں، آپ بھی وہاں سے گزرے کو دیکھ لو، تو وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا تھا، آپ کے ساتھ 1400 صحابہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیغام بھیجے، بہت سفیر بھیجے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہمارے ساتھ قربانیاں ہیں، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے، ہمیں 1 دن دے دو، 2 دن دے دو، عمرہ کرنے کر کے واپس چلے جائیں گے۔ کئی دن وہاں پہ رہے، آخر میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس خالی پلٹنا پڑا، آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا۔ میں اللہ کا قرآن گواہ بنا کے کہتا ہوں اگر بیت اللہ پہ چل کے جانا ہوتا تو بیت اللہ وہاں سے چل کے میرے باپ پیغمبر کے لیے آ جاتا کہ آپ سے بڑھ کر کون ہے، آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں، آپ انبیاء کے امام ہیں، اللہ رب العالمین کے نزدیک آپ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر آپ کو کافر نہیں داخل ہونے دیتے میں آ رہا ہوں، میں آپ کے پاس جاتا ہوں، اس سے بڑھ کر کون ہوگا جو کہتا کہ فلاں عورت کے لیے بیت اللہ چل کے اپنی جگہ چھوڑ کے چلا گیا۔ تو یہ لوگوں کے عقائد ہیں، یہ لوگوں کا عقیدہ ہے، یہ لوگوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں، یہ غلاظت پھینکتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو بس ایک ہی بات کہا کرو، اسی کی بات کہا کرو، لا الہ الا اللہ، اللہ ہی عبادت کے قابل ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے ارادوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین کے پروگراموں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اللہ رب العالمین جو چاہے سو کرے۔ ایک اور بات سنا تو ایک اور گپ، میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مواہب، توحید پرست، توحید کی دعوت دینے والے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، جو ان کو اللہ کا ولی نہ مانے اس کے ایمان میں شک ہے، اس تک تو ہم مانتے ہیں۔ آج ان کے بارے میں گپ اور جھوٹ سنو، کہتے ہیں کہ جب وہ قبر میں گئے نا، قبر میں تو سب نے جانا، سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فرشتے آئے اور فرشتوں نے آ کے ان سے سوال کیا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو عبد القادر جیلانی کہنے لگا تجھے پتہ نہیں ہے، پہلے سلام کیا کرتے پھر سوال جواب کرتے ہیں۔ کہتا اس نے سلام کے لیے فرشتے نے ہاتھ کیا تو عبد القادر جیلانی نے زور سے پکڑ لی، کہنے لگا اچھا تم ہی تھے نا جب حضرت آدم کو پیدا کیا، تم کہتے تھے یا اللہ ان آدم کو کیوں پیدا کیا، تم ہی تھے نا فرشتے؟ وہ کہنے لگے بابا میں کلہ تھے نہیں، اسی سارے ہی، مجھے کیوں پکڑا؟ کہتا ہے وہ ایک وہاں پہ پکڑا گیا، دوسرا بھاگ گیا، جا کے اللہ کو کہا کہ یا اللہ ایک اتنے پکڑا گیا تو میں بچ جایا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو کہا کہ جا عبد القادر جیلانی کو کہہ اس کو چھوڑ دیا، جو تو کہے گا نا وہی ہم مان جائیں گے۔ کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگا اللہ میں تاں چھٹا میں اس بندے نے پہلی میری شرط بند کی کہ یا اللہ جو میرا نام لے نا جیلانی جیلانی کہے تو نے اس کو قبر کا عذاب نہیں دینا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، پہلے تو یہ پوچھے کہ یہ عبد القادر جیلانی کی قبر والا واقعہ دیکھا کس نے؟ کون تھا وہاں پہ؟ کون راوی ہے؟ کس نے دیکھا؟ کس نے بیان کیا ہے؟ فرشتوں نے بیان کیا ہے یا اللہ نے خود بیان کیا ہے؟ کس نے بیان کیا ہے؟ ایک جھوٹ۔ دوسرا جھوٹ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، اپنا قمیض اس کو پہنا رہے ہیں، اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا جنازہ پڑھا ہے اللہ نے کہا میں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ اور جو عبد
القادر جیلانی کا نام جو بھی بھنگ پی کے شراب پی کے نام لے اللہ اس کو معاف کر دے. تو میرے عزیز بھائیوں یہ باتیں ہیں، یہ لوگوں کے عقائد ہے، عقیدے کی خرابی ہے، غلاظت ہے. ہم اپنے اوپر یہ لازم سمجھتے ہیں، ضروری فرض سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اس چیز کی طرف بلائیں کہ لوگوں میرے پاک پیغمبر ساری زندگی ایک ہی بات کہتے رہے، لا الہ الا اللہ. لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں بات کرو. کیا مطلب کہ اللہ کو خالق مکے کے مشرک مانتے تھے، حاجت روا مانتے تھے، زمین و آسمان کا مالک مانتے تھے، لیکن جب آتی تھی نا عبادت کی باری، سجدے کی باری اور پکارنے کی دعاؤں کی باری، جب ان کا نام لیتے تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، دعائیں سننے والا، حاجت پوری کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں. آگے چلے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے سب سے پہلے اس چیز کی دعوت دینی ہے. یہاں پہ ہم درس ختم کرتے ہیں. اور دوسری بات، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکے میں آئے تو مکے میں تو ایک برائی نہیں تھی، بے انتہا برائیاں تھیں. ڈاکے ڈالنا، چوریاں کرنا، بچیوں کو زندہ دفن کرنا، سب گناہ تھے. بلکہ بخاری شریف میں یہاں تک لکھا ہے کہ مکے میں زنا بہت تھا. عورتیں اپنے گھروں پہ جھنڈے اونچے گاڑ کے رکھتی تھی تاکہ باہر سے آنے والے کو پتا چلے کہ یہ فحاشی کاٹ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کہہ سکتے تھے نا میرے پاک حبیب پہلے ان کو زنا سے روکو، ان کو چوریوں سے روکو، ان کو ڈاکوں سے روکو، ان کو پہلے نماز کی دعوت دو، ان کو زکات روزے. کسی کا نہیں کہا. نماز بعد میں نازل ہوئی، زکات بعد میں ہوئی. ان برائیوں فحاشیوں کا اللہ نے بعد میں ذکر کیا. سب سے پہلے جو اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر نے دعوت دی تھی وہ یہ تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تم کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ. نمازیں بعد میں، روزے، زکات، یہ سب کچھ بعد میں آئیں گے. اور حقیقت بات ہے جب لا الہ الا اللہ مضبوط ہو جاتی ہے نا، باقی بیماریاں خود بخود اب جاتی ہیں. یہ سب خود بخود ان کا سرمایہ ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ بہت عام چیز ہے. آج کا جو نقطہ میں نے سمجھایا ہے، اللہ کرے مجھے سمجھ تو تھوڑی سی آ گئی، اللہ کرے آپ کو بھی آ جائے، کہ اللہ ہی ہے، اللہ بھی ہے نہیں. اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس ٹائم توحید مکمل ہو جائے گی. جب آپ کہو گے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، اس ٹائم توحید مکمل ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی بھی کرتے ہیں، کسی اور کی بھی کرتے ہیں. اوروں کو نکال دو، بس ہی لے یاد کر لو. اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ہی دیتا ہے، تو ہی مشکلیں حل کرتا ہے، تو ہی اولاد دیتا ہے، تو ہی شفا دیتا ہے. ایک مسئلہ اور یاد رکھیں، اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ لوگوں کو بھی پہنچائے. ایک بڑی بیماری ہے، کسی سے ملتے ہیں نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کی دعائیں ہیں. یہ بھی فکرہ صحیح ہے، آپ کی دعائیں. اور وہ بڑا کر خوش ہو جاتا ہے، ہاں جی واہ بھی میری تعریف ہوگی. میں اسے پوچھو کبھی دعا کی بھی ہے؟ یہ آپ کا شکر ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے. اللہ کا نام لینا چاہیے، بندے کا نہیں. وہ تو بندے کو تو نہ خوش کر دے، تیری دعائیں ہیں. اسے پوچھے کبھی دعا کی بھی ہے؟ وہ بیچارہ کبھی اس نے اپنے آپ نے کلی نہ کی. یہ غلط لفظ ہے، یہ بالکل چھوڑ دو کہنا تیری دعائیں ہیں. ہاں یہ تو بات اللہ کو ملتی ہے کہ بندہ کوئی عمرے پہ جا رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو یہ تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ یار میرے لیے دعا کرنا. دعا کی تو درخواست کر سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے جا رہے تھے، میرے پاک پیغمبر نے ان سے کہا تھا میرے پیارے بھائی مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. دعاؤں کا کہہ سکتے ہو، لیکن یہ فکرہ کہنا غلط ہے تیری دعائیں. یہ تو اللہ کی تعریف نہ ہوئی تو بندے کی تعریف ہوئی. یہ فکرہ چھوڑ دو، جب بھی کرو اللہ کا نام لو. حضرت یوسف علیہ السلام جب تخت مصر پہ بیٹھے تھے نا، اور وہاں پہ بھائی گئے، یہ لمبا واقعہ کبھی سناؤں گا. تو
وہ پہلے تو بھائی پہچان نہیں سکے، 3-4 چکر تو انہوں نے لگا لیے تھے، آخری چکر میں جب گئے نا تو انہوں نے رو رو کے دکھڑے سنائے، ہمارا باپ بوڑھا ہو گیا، نبینا ہو گیا، ہمارا پہلے ایک بھائی گم ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہمارا کوئی حال نہیں، ہمیں گلہ دے دو، یہ دے دو وہ دے دو۔ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے آرڈر دے دیا کہ اب پردہ اٹھا دیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا حل علمتم ما فعلتم، اتنی طور بھی سمجھا رہی ہے، حل علمتم، کیا تمہیں علم ہے، ما فعلتم بیوسف، کہ تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا سلوک کیے تھے۔ وہ حیران ہو، وہ تو اس کو مصر کا بادشاہ سمجھ رہے تھے، بھائی ہیں۔ یوسف علیہ السلام پھر کہتے ہیں حل علمتم ما فعلتم بیوسف، کوئی یاد ہے، کوئی علم ہے کہ یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا سلوک کیے۔ پھر وہ آنکھیں کھلی ہوتی، جس طرح کوئی 22-23 سال کے بعد کسی کو یوسف مل جائے، کیوں بابا صاحب، تو پھر وہ آنکھیں کھول کے کہتے ہیں جب یہ ہنستا ہے نا تو ابے کی طرح لگتا ہے، یہ جی اکھا بھی ابو کی طرح ہے۔ کہلے انت یوسف، تو یوسف تو نہیں؟ یوسف علیہ السلام کہ آنا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں، یہ قرآن کا الفاظ ہے، آنا یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ آگے جو میں آپ کو واقعہ نہیں سنا رہا، جو بات سمجھا رہا ہوں، تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، قد من اللہ علینا، یہ جتنی بھی شان دیکھ رہے ہو نا، من اللہ علینا، یہ ہم پر میرے اللہ کا احسان ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میرے باپ یعقوب علیہ السلام کا کرم ہے، میرے دادا اسحاق علیہ السلام دیا کرم نظر ہے، میرے پردادا ابراہیم دا دعا نام لیا۔ یہ اچھی طرح یاد کر لو، اپنے بچوں کو بھی سکھلاؤ، دوستوں کو بھی بتلاؤ، سب کو بتلاؤ کہ جب بھی تمہارا کوئی حال احوال پوچھے نا تو یہ کہا کرو الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، اس کے اندر کسی کو شریک نہ کیا کرے، یہ نہ کہا کرو تیری دعا میں۔ اور یہ آپ کو بڑا عقل مند ہے، اللہ پاک نے اس کو علم دیا ہے، اللہ رب العالمین کے حکم سے، اللہ کے فضل سے، وہاں کوئی جو مریض جاتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے، دعائیں دیتا ہے، تو اللہ کے فضل سے اس کو شفا ہو جاتی ہے۔ یہ لفظ کہا کرو، شرک چھوڑ دو کہ وہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں بڑی شفا، جڑا بندہ جاتا ہے اتنے سے ہی ہو گیا، یہ غلط ہے۔ بس یہ کہا کرو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے وہ سب کچھ ہوتا ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری بات، ایک بندہ بہت پریشان آج مجھے ملا، اس نے بڑی درد بھری کہانی سنائی، اس کے بچے پیچھے یتیم ہے، اس کی بیوی فوت ہو گئی، کوئی اس کا کاروبار نہیں ہے، روٹی سے بھی وہ تنگ ہے، کہنے لگا سردی کے دن ہے اور بچوں کے لیے کوئی چیزیں لینی ہے، کوئی کپڑے وغیرہ، اس کے ساتھ آپ دل کھل کے تعاون کر دو۔ اس سردی کے موسم میں اگر اس کے بچے کوئی چیز پہن لیں گے، کھا پی لیں گے، تو اللہ پاک ہمارے رزق میں برکتیں عنایت فرمائے گا اور ہماری مشکلیں حل فرمائے گا۔ جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہیں تو ضرور اس کے ساتھ تعاون کر دو، ابھی کر دو، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر۔ اگر سر یہ والدین کو آدمی کہے آپ کی دعا ہے، اس کے بارے میں وضاحت کر دیں، والدین کے بارے میں۔ والدین کے بارے میں بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اگر ان کو والدین کی یہ کہو کہ ہم ہمارے لیے دعائیں کریں، آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ قبول فرماتا ہے، ان کی تعریف نہ کر دیا کرو کہ یہ سارے کچھ آپ کی دعائیں ہیں، یہ کرو کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، تاکہ ان کو بھی توحید کی سمجھ آ جائے۔ یہ جو میں نے اعلان کیا اس کے اوپر غور کرو۔